ہاں جی، نون کے اوپر جو لگی ہوئی ہے 3 دندوں والی، یہ نون ہے، اس کے اوپر جو 3 دندوں والی لگی ہوئی ہے اس کا نام ہے شد، ٹھیک ہے، اس کے جیسے کہ اللہ کے اوپر بھی شد لگی ہوتی ہے 3 دندوں والی. ہاں جی، یہ شد جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے پچھلے والے حرف کو اس حرف کے ساتھ ملا دیتے ہیں. اب یہ شد نون کے اوپر آئی ہے تو اب ہم نے ہاں کو نون کے ساتھ ملانا ہے اس شد کی وجہ سے. دوسری بات، یہ شد جب نون کے اوپر آتی ہے اور یہ شد جب میم کے اوپر آتی ہے، نون اور میم کی ایک ہی بات ہے، نون اور میم پہ جب شد آ جائے تو نون اور میم پہ ہمیشہ ہی غنہ کرتے ہیں. اب غنے کا مطلب کیا ہے کہ اب ہم نے یہاں پہ نون ہے تو اب ہم نون کی بات کریں گے کہ پچھلے والے حرف کو اس کے ساتھ ملاتے ہوئے ہلکا سا منہ کھولنا ہے اور آواز ناک میں سے نکالنی ہے. کیسے نکالیں گے؟ ہانون زبر ہن، ٹھیک ہو گیا. زبان کو جو اوپر والے مسوڑے موٹے ہیں سامنے والے دانتوں کے اس پہ ٹکا دینا ہے، ہن اس طرح کر دینا ہے. اس کے بعد جو نون کی اپنی زبر لگی ہوئی وہ ہم بعد میں پڑھیں گے، پہلے ہم نے اچھے طریقے سے گناہ کرنا ہے، پچھلے والے حرف کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے. ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، یہ واؤ ہے، عربی کا واؤ ہے، ہم نے اس کو ہونٹوں سے ادا کرنا ہے اور دانتوں سے ادا نہیں کرنا. جو اردو کا واؤ ہوتا ہے وہ دانتوں سے ادا ہوتا ہے. واؤ کو گلائی کرتے ہوئے ہم نے واؤ کو ہونٹوں سے پڑھنا ہے. واؤ کے اوپر جو لگی ہوئی ہے یہ زبر ہے، واؤ کو ہم نے زبر کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے؟ واؤ زبر وا، واؤ زبر وا. ہاں جی، آگے دیکھیں، یہ بہت خاص لفظ ہے، ٹھیک ہے. جیم کے نیچے آ گئی ہے زیر. آگے دیکھیں اس کے ساتھ الف لگا ہوا ہے اور آگے یہ چھوٹی یا بھی ہے، اس کے اوپر جزم لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر ماد بھی لگی ہوئی ہے. ہاں جی، یہ بات آپ نے دیکھنی ہے کہ جب زیر آ گئی ہے تو آگے یا کے اوپر جزم آ گئی ہے. یا کے اوپر کیا آ گئی ہے؟ جزم. جب یا کے اوپر جزم آئی ہے تو یا ساکن ہو گیا. تم نے کیا کہا تھا کہ یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرنے ہیں. تو ہم اکثر کیا کرتے ہیں، قاعدے میں بھی یہ لفظ آتا ہے لیکن ہم جیم کو الف کے ساتھ ملا دیتے ہیں توڑ کرتے ہوئے، لیکن ایسے نہیں کرنا. ہم نے جیم کو یا ساکن کے ساتھ ملانا ہے جس کے اوپر یہ جزم لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے یہ مد لگی ہوئی ہے تو مد کی وجہ سے اب ہم نے اس کو 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں، یہ ساتھ ہی آ گیا حمزہ. مد کے فوراً بعد ہی کیا آ گیا؟ حمزہ. مد کے فوراً بعد حمزہ آ جائے اسی کلمہ میں، جیسے یہ ایک ہی کلمہ ہے، وجیع ایک کلمہ ہے، تو اس مد کا نام ہو گیا مد متصل. اس حمزہ کی وجہ سے اس مد کا نام کیا ہو گیا؟ مد متصل، کیونکہ یہ حمزہ اسی کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو یعنی اب مد متصل کو ہم نے یعنی اس مد کو اس حمزہ کی وجہ سے 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے. الف یعنی یا ساکن سے پہلے زیر آنے کی وجہ سے 1 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. مد کی وجہ سے ہم نے اس کو 3 الف کے برابر لمبا کرنا تھا اور ساتھ ہی حمزہ آنے کی وجہ سے اب ہم نے اس کو 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. تو توڑ کیسے کریں گے؟ جیم یا مد زیر جی واجی، ٹھیک ہو گیا. آگے حمزہ زبر آ واجی آ. ہاں جی، آگے دیکھیں یا کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر، ٹھیک ہے. آگے دیکھیں واؤ کے اوپر لگی ہوئی ہے جزم. یہ جو دال نما بنی ہوئی ہے اس کا نام جزم ہے. یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں. اب یہ جزم واؤ کے اوپر آئی ہے، اس کا نام ہو گیا واؤ ساکن. تو واؤ ساکن کو کیسے پڑھنا ہے اس کو سمجھنے کے لیے پیچھے دیکھنا ہوتا ہے کہ واؤ ساکن سے جو پہلے حرف آیا اس کے اوپر کون سا اعراب ہے، یعنی اعراب مطلب زبر زیر پیش کون سی ہے.
अब जब वाव साकिन से पहले लिखा तो ये है ज़बर, ठीक है। तो इस पे कायदा जारी होगा लीन का, यानी वाव साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो उसे लीन कहते हैं। मतलब क्या लीन का, कि हमने लफ्ज़ को अब नरमी से पढ़ना है, खींच के, हरगिज़ नहीं पढ़ना। तो कैसे पढ़ेंगे, या वाओ ज़बर याओ, कैसे करना है, याओ यऊ लंबा बिल्कुल नहीं करना, और यऊ झटका भी नहीं लगाना। या वाओ ज़बर याओ, हाँ जी, मीम के ऊपर लगी हुई है ज़बर, आगे हमज़ा के नीचे ज़ेर, मीम ज़बर मा, यौमा, हमज़ा ज़ेर ई, यौमा ई। हाँ जी, आगे देखें, दाल के नीचे दो ज़ेर हैं, दो ज़बर हों, दो ज़ेर हों या दो पेश हो, उसको लोग तनवीन कहते हैं, ठीक है। अब दो ज़ेर है तो यहाँ कहेंगे दाल के नीचे तनवीन आ गई। हाँ जी, इसके साथ छोटी सी ये मीम भी लगी हुई है। मीम हमने पढ़नी है क्योंकि आगे बा है, ठीक है। दूसरी बात, जब मीम के बाद बा आ जाए तो हमने उस पे मीम पे गुना करना है। तो कैसे पढ़ेंगे, राल मीम दो ज़ेर रिम, यौमइज़िम, ठीक हो गया। हाँ जी, बा के नीचे आ गई है ज़ेर, बा ज़ेर बी, ठीक है। ये बा था, आगे ये है जीम, ये जीम का सिरा है, जीम ज़बर जा, बीजा। ये हा दो आंखों वाली, ये मोटी हा है, इसको हमने क्या करना है, हलक के साथ, हलक के नीचे वाले हिस्से से निकालना है, मोटी करके, हाँ इस तरह करके, ठीक है। आगे देख लीजिए, तीन दंदों वाली है, इसका नाम है शद। ये शद जिस हरफ के ऊपर भी आती है वो पिछले वाले को उस हरफ के साथ मिला देते हैं। अब ये शद किसके ऊपर आई है, नून के ऊपर आई है, तब अपने हा को नून के साथ मिलाना है। तो कैसे पढ़ेंगे, दूसरी हा नून ज़बर हन। अब जो मैंने हन करके गुन्ना किया है, लंबा किया है, इसको कहते हैं गुन्ना, क्योंकि नून के ऊपर शद आ जाए तो नून पे हमेशा गुन्ना करते हैं, हन, ये गुन्ना है, ठीक है। आगे नून के ऊपर अपनी ज़बर लगी हुई है, नून ज़बर ना, बीजा हन्ना। आगे मीम के ऊपर भी ज़बर लगी हुई है, मीम ज़बर मा, बीजा हन्ना मा। हाँ जी, आगे देखिए, आगे है वक़फ़। वक़फ़ की सूरत में जो वक़फ़ के साथ वाला हरफ होता है, आखिर वाला, उसको साकिन कर देते हैं, यानी कि उसको ऐसे बना देते हैं। अगर वो ऐसे ना हो, यानी जिज़म वाला हरफ जैसे होता है वैसे, लेकिन यहाँ तक अब हमने देखा है मीम के ऊपर क्या लगी हुई, ज़बर लगी हुई है। अब हमने क्या करना है, इसको वाओ, यानी इसको हमने साकिन कर देना है। जिस तरह ये हरफ जिसके ऊपर, ये जिसम जिस हरफ के ऊपर भी आती है उसको साकिन कर देते हैं ना, वैसे अब हमने इसको वक़फ़ की सूरत में खुद ब खुद साकिन करना है वक़फ़ की वजह से। तो कैसे करेंगे, आगे वक़फ़, बीजा हन्नम, बीजा हन्नम। हाँ जी, तो अब हमने क्या करना है, इस मुकम्मल आयत का हमने कर दिया है तोड़, अब हमने करना है इसको मुकम्मल आयत का जोड़, यानी कि रवानगी के साथ अदा करना है, जिस तरह कुरान पाक की आयतों को पढ़ा जाता है बगैर तोड़ के, ठीक है। अब हमने इसका लहजा भी बनाना है ताकि हम इन्हें पढ़ना पढ़ाना हमें खूबसूरत लगे, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल फज्र मक्किय्या, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजीअ यौमइज़िम बिजहन्नम, वजीअ यौमइज़िम बिजहन्नम